بسم اللہ الرحمن الرحیم وبما ذکرنا يندفع ما يقال انه يجوز ان يتفق من غیر تمانع او ان تكون الممانعۃ والمخالفۃ غیر ممکنۃ لاستلزامها المحال او ان یجتمع او ان یمتنع اجتماع الارادتین کارادۃ الواحد حرکۃ زید وسکونہ معا۔ اس مختصر عبارت میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تین اعتراضات اور ان تینوں کا جواب پیش کیا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ علامہ نے برہان تمانع کی جو تقریر پیش کی ہے، کل جسے آپ نے پڑھا ہے، اپنی اس تقریر کی تحدیث نعمت کے طور پہ تعریف بھی مقصود ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی مسئلے کی تقریر و توضیح بہت اچھی ہو جاتی ہے، آدمی کو خود لگتا ہے کہ واقعی میرا یہ بیان بہت اچھا ہوا ہے، تو اس وقت اس کی خوبی کی جانب بھی آدمی اشارہ کرتا ہے۔ تو علامہ نے یہاں یہی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَبِمَا ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ، برہان تمانع کی جو تقریر ہم نے کی ہے، برہان تمانع کی جو صورت ہم نے پیش کی ہے، اس تقریر اور برہان تمانع کی اس صورت سے وہ تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں جو یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ الگ سے اعتراضات و جوابات کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یعنی ان کو خود لگ رہا ہے کہ ہماری تقریر اچھی ہو گئی نا، بہت اچھی ہو گئی۔ وہ اعتراضات و جوابات کیا ہیں جو برہان تمانع پر پیش کیے جاتے ہیں؟ پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر چند معبود ہوں، چند خدا ہوں، تو ان کے درمیان تمانع ممکن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو جائز ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرے، دونوں کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں۔ تو جب دونوں کا متفق ہونا ممکن ہے، اتفاق کا امکان ہے، بغیر تمانع کے وہ دونوں کسی امر پر متفق ہو جائیں، تو جب وہ متفق ہو جائیں گے تو تمانع بھی نہیں پایا جائے گا۔ تمانع تو اس وقت میں ہوتا جب اختلاف کرتے، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں ڈالتے۔ اختلاف کے بغیر وہ دونوں متفق ہو جائیں، امکان اتفاق بھی ہے، تو جب اتفاق کا امکان بھی پایا جاتا ہے تو تمانع کی جو صورت آپ نے پیش کی ہے اس کا تحقق نہیں ہوگا۔ متفق ہو گئے تو تمانع نہیں پایا جائے گا۔
علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہماری تقریر پر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے لَأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا تَمَانُونَ. اگر کم سے کم دو خدا ہوں تو ان دونوں کے درمیان تمانو ممکن ہوگا. ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمانو واقع ہو جائے گا، تمانو ضروری ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہتے کہ تمانو واقع ہو جائے گا تو آپ کہتے کہ امکان اتفاق ہے، واقع کیسے ہوگا؟ ہم نے امکان کی بات کی ہے، وقوع کی بات نہیں کی ہے، اس لیے اس اعتراض کی یہاں گنجائش نہیں ہے. انہ یجوز، پہلا اعتراض جو یہاں پیش کیا جاتا ہے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ دونوں بغیر کسی تمانوں کے باہم متفق ہو جائیں، اور جب متفق ہو جائیں گے تو تمانو نہیں پایا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ امکان اتفاق دوسری چیز ہے، امکان تمانو دوسری چیز ہے، وقوع تمانو دوسری چیز ہے. ہم نے تمانو کے واقع ہونے کی گفتگو نہیں کی ہے، امکان تمانو کی گفتگو کی ہے. امکان تمانو اور امکان اتفاق میں منافات نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض یہاں پر نہیں ہوگا. دوسرا اعتراض او ان تکون الممانعۃ والمخالفۃ غیر ممکنۃ لاستلزامها المحال. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر چند خدا ہوں تو ان میں ممانعت و مخالفت ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمانو یہ مستلزم محال ہے. کیوں مستلزم محال ہے؟ اگر چند خدا ہوں اور ان کے مابین تمانو ہو، ان کے درمیان اختلاف ہو، تو یا تو اجتماع ضدین لازم آئے گا اگر دونوں کا معاملہ ہو جائے، یا ارتفاع ضدین لازم آئے گا، ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، یا ان میں سے کسی ایک کا عاجز ہونا لازم آئے گا. تو امکان تمانو یہ مستلزم محال ہے کہ اگر تمانو کو ممکن مانیں گے تو یا تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے، یا ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا عاجز ہونا لازم آتا ہے. اور جو مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتا ہے. لہذا تمانو کا چند خدا ہوں تو ان میں تمانو کا پایا جانا مستلزم محال ہونے کی وجہ سے خود محال ہوگا، ممکن ہی نہیں رہے گا. یہ کہتے ہیں علامہ تفتازانی کہ بظاہر یہ اعتراض تو لگتا ہے کہ واقعی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہم نے جو برہان تمانو کی تفصیل کی ہے اس میں ہم نے ایک لفظ یہ استعمال کیا ہے لأن كل منهما في نفسه امر ممکن، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک امر ممکن ہے اور ان دونوں کے ساتھ ارادے کا متعلق ہونا بھی امر ممکن ہے. اور جب حرکت اور سکون دونوں ممکن ہے، ان دونوں سے ارادے کا متعلق ہونا بھی ممکن ہے، تو یہ محال کیسے ہو جائے گا؟ جب یہ ممکن ہے نا، حرکت بھی ممکن ہے، سکون بھی ممکن ہے، اور ان دونوں سے یعنی حرکت اور سکون کے ساتھ ارادے کا متعلق ہونا یہ بھی فی نفسی امر ممکن ہے. جب یہ دونوں چیزیں امر ممکن ہیں تو تمانو یا مخالفت غیر ممکن نہیں، بلکہ تمانو اور مخالفت کا امکان باقی رہے گا. او ان تکون الممانعۃ والمخالفۃ، یا ممانعت اور مخالفت یہ ممکن ہی نہ رہے، محال ہو جائے، کیونکہ یہ مستلزم محال ہے. یہ جو اعتراض یہاں کیا جاتا ہے ہماری تقریر پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا. او ان یمتنع اجتماع الارادتین، تیسرا اعتراض یہاں یہ ہے بظاہر کہ جیسے ایک ساتھ کسی ایک کا زید کی حرکت اور اس کے سکون کا ارادہ کرنا، بیک وقت اس کے ساکن ہونے کا بھی ارادہ کرے اور اس کے متحرک ہونے کا بھی ارادہ کرے، جیسے یہ چیز محال ہے
ایسے ہی دو ارادوں کا بھی جمع ہونا محال ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دو ارادوں کا اکٹھا ہونا، اجتماع دو ارادوں کا، یہ محال ہو، جیسے بیک وقت ایک شخص کا زید کی حرکت اور اس کے سکون کا ارادہ کرنا یہ محال ہے، اسی طریقے سے دو ارادوں کا اجتماع بھی محال ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر تمانوں کی دلیل ہے اس کو جاری نہیں کیا جا سکتا۔ جب دو ارادے محال ہو جائیں گے، دو ارادوں کا اجتماع، تو چند خدا مانے وہ دونوں ارادے دونوں الگ الگ ارادہ کریں، یہ محال ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے بیک وقت ایک شخص کا حرکت اور سکون کا ارادہ کرنا یہ محال ہے، ایسے ہی دو ارادوں کا اجتماع بھی محال ہو، اور جب یہ ہوگا تو تمانوں کی صورت باقی نہیں رہے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری تقریر پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ دو ارادوں کے درمیان دو ارادوں کا پایا جانا، اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے۔ میں پڑھانے کا ارادہ کر رہا ہوں، آپ پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، دو ارادے ہو گئے۔ کیا یہ دونوں ارادے محال ہیں؟ نہیں محال ہے، اس لیے کہ دونوں ارادوں کا محل کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ جب دونوں ارادوں کا دو ارادے ہوں، دونوں کا محل الگ الگ ہو، تو ایسی صورت میں وہ محال نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو برہان تمانوں کی تفصیل پیش کی ہے، اس تفصیل پر یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے وہاں یہ صاف کہا ہے کہ دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے، اور جب دونوں ارادوں کا محل الگ الگ ہے تو اس میں کوئی استحالہ نہیں ہوگا کہ دونوں ارادے پائے جائیں۔ یہ تین اعتراضات اور تینوں کا جواب علامہ نے پیش کیا۔ وعلم، واضح رہے کہ اللہ عز و جل کا جو ارشاد ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ ارشاد علامہ تفتازانی کے نزدیک حجت اقناعیہ اور قیاس خطابی ہے، حجت اقناعیہ ہے، اور ملازمہ اس میں جو ہے یہ ملازمہ عادی ہے۔ حجت کی بحث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حجت کی دو قسمیں ہیں، حجت اقناعیہ اور حجت قطعیہ۔ میں حجت قطعیہ کی یہاں ابھی کوئی تفصیل نہیں کروں گا۔ حجت اقناعیہ اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقدمات غیر یقینی ہوں، جس کے مقدمات غیر یقینی ہوں۔ مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ ضروری نہ ہو، مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ ضروری نہ ہو، تو اس حجت کو حجت اقناعیہ کہتے ہیں۔ اور قیاس خطابی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقدمات عوام کے لحاظ سے، بظاہر عوام کے لحاظ سے وہ معتبر ہوں، جس کے مقدمات ایسے ہوں جو عوام کے لحاظ سے معتبر ہوں، اور یہ تقریر اور خطاب وغیرہ کے لائق ہوتا ہے، عوام الناس کے اعتبار سے یہ چیز ہوتی ہے۔ حجت اقناعیہ ہو یا قیاس خطابی، یہ دونوں کے دونوں مفید ظن ہوتے ہیں، مفید یقین نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس تفصیل کی روشنی میں جو میں نے یہ بتایا کہ مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہوتا ہے حجت اقناعیہ میں، وہ ملازمہ ضروری نہیں ہوتا ہے، اس کی روشنی میں آیت کریمہ کا مفہوم دیکھیں۔ علامہ کے نزدیک یہی ہے کہ یہ آیت کریمہ حجت اقناعیہ اور ملازمہ عادیہ پر مشتمل ہے۔ ملازمہ عادیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ قیاس خطابی ہے،
نا مقدم اور تالی کا جو ملازمہ ہے یہ عادتاً ہے نا، یہ ملازمہ ضروری نہیں ہے۔ وعلم، واضح رہے کہ اللہ عز و جل کا ارشاد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا حجۃ اقناعیۃ، یہ کون سی حجت ہے؟ حجت اقناعیہ ہے۔ حجت اقناعیہ یہ مقدمات غیر یقینیہ سے مرکب ہوتی ہے، اور اس کے جو مقدم اور تالی ہوتے ہیں ان میں ملازمہ ضروری نہیں ہوتا ہے، اسی کو ملازمہ عادیہ بھی کہا جاتا ہے۔ والملازمۃ عادیۃ، اور اس میں جو مقدم اور تالی کے درمیان ملازمہ ہے یہ ملازمہ کیا ہے؟ عادی ہے۔ ابھی ہم مقدم اور تالی نکالتے ہیں۔ الا ما هو اللائق بالخطابیات، جیسا کہ یہی خطابیات کے یعنی قیاس خطابی کے لائق ہے، یعنی وہ قیاس جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو عوام الناس کے لحاظ سے معتبر ہو، جو عوام الناس کے لحاظ سے معتبر ہو اور مفید زن ہو۔ تو یہ آیت کریمہ میں جو حجت ہے وہ حجت اقناعیہ ہے، اور اس میں جو ملازمہ ہے مقدم اور تالی کے درمیان یہ ملازمہ عادیہ ہے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان ملازمہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور یہی خطابیات یعنی عوام الناس کے لائق ہے کہ بآسانی ان کے ذہن میں یہ بات اتر جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ اپنا معاملہ بھی رکھتے ہیں۔ تو لو کانا فیہما آلہہ، اگر چند معبود ہوتے تو چند معبود کا ہونا یہ کیا ہے؟ مقدم ہے، یہ کیا ہے؟ مقدم ہے، اور فساد زمین و آسمان لفسدتا یہ کیا ہے؟ تالی ہے۔ تو مقدم اور تالی چند معبود کا ہونا یہ مقدم، اور فساد زمین و آسمان یہ کیا ہے؟ تالی ہے۔ تو یہ مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے کہ اگر چند معبود ہوں تو زمین و آسمان یہ فاسد ہو جائیں گے، فساد زمین و آسمان، اس میں جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ چند معبود ہوں، زمین و آسمان فاسد نہ ہوں، اس کا بھی امکان ہے، وہ باہم متفق ہو جائیں۔ اگر ملازمہ ضروری ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ چند معبود ہوں تو زمین و آسمان ضرور فاسد ہو جاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ دونوں متفق ہو جائیں، اور جب متفق ہو جائیں گے تو زمین و آسمان کا فساد نہیں ہوگا۔ تو یہاں مقدم اور تالی جو ہے ان میں جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا باہم متفق ہونا بھی جائز ہے۔ ہاں، انسانوں کی عادت کے مطابق یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی ملک میں دو یا دو سے زیادہ بادشاہ ہو جائیں تو کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرے گا، ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا چاہے گا، اور جب وجود تمانوں یہ بشر میں، انسانوں میں اس کا یہ وجود ہے یہ پایا جاتا ہے، تو پھر جس کی ذات کبریائی میں عرف و اعلیٰ ہے اور اسی کے شایان شان کبریائی ہے، چند خدا اگر ہوں تو وہاں تمانو بدرجے اولا پایا جائے گا، اور جب تمانو پایا جائے گا تو تمانو کی بنیاد پر فساد ہوگا۔ والملازمۃ عادیۃ، اور یہ ملازمہ عادی ہے مقدم اور تالی کے درمیان، جیسا کہ یہی خطابیات کے لائق ہے۔ فإن العادۃ جاریۃ، کیونکہ تمانوں اور تغالب کے پائے جانے کی عادت جاری ہے، عند تعدد الحاکم، حاکم کے متعدد ہونے کی صورت میں۔
اگر متعدد حاکم ہوں، متعدد سلطان ہوں، تو عادتاً انسانوں میں تمانع اور تغالب کا وجود ہوتا ہے۔ علامہ اشیر الیہ بقولہ تعالی، جیسا کہ اس کی جانب اللہ عز و جل کے اس ارشاد سے اشارہ کیا گیا ہے، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان میں سے بعض پر فوقیت چاہے گا۔ تو اگر چند معبود ہوں تو چند معبود ہونے کی صورت میں ان میں سے ایک دوسرے پر برتری اور ایک دوسرے پر فوقیت چاہے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اگر چند خدا ہوں تو ان میں تمانع اور تغالب پایا جائے گا۔ تو اب یہاں علامہ نے اب تک اتنا یہ بیان کیا کہ آیت کریمہ میں جو یہ آیت کریمہ جو حجت ہے، یہ وحدانیت پر یہ حجت اقناعی ہے، مقدمات غیر یقینیہ پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا ملازمہ عادی ہے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور یہی خطابیات کے شایان شان ہے۔ وَإِلَّا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو حجت پیش کی گئی ہے یہ حجت اقناعیہ نہیں بلکہ حجت قطعیہ ہے۔ حجت قطعیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی دلیل جو ایسے مقدمات پر مشتمل ہو جو یقینی ہوں، اور مقدم اور تالی کے مابین جو ملازمہ ہے وہ ضروری ہو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ حجت قطعیہ نہیں۔ کیوں؟ فَإِنْ أُرِيدَ وَإِلَّا، کیونکہ اگر اس آیت کریمہ میں جو حجت ہے اسے حجت اقناعیہ نہ مانے بلکہ حجت قطعیہ مانا جائے تو فساد سے کیا مراد ہے؟ لفسدتا، اس میں جو تالی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فرماتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ الْفَسَادُ بِالْفِعْلِ، اگر تالی یعنی لفسدتا سے فساد بالفعل مراد لیں کہ تعدد الہ اگر ہو تو زمین و آسمان ضرور فاسد ہو جائیں گے، اسی صورت میں ملازمہ کیا ہوگا؟ یقینی ہوگا، مقدم اور تالی کے درمیان۔ وَإِلَّا، کیونکہ اگر یہ حجت اقناعیہ نہ ہو بلکہ حجت قطعیہ ہو تو اگر فساد سے فساد بالفعل مراد لیں، اے خروجہما عن هذا النظام المشاہد، یعنی زمین و آسمان کا اس موجودہ نظام سے باہر نکل جانا، زمین و آسمان کے اس موجودہ نظام کا ختم ہو جانا، فمجرد التعدد لا يستلزمه، تو صرف چند خداؤں کے ہونے سے، صرف چند خداؤں کا ہونا اس کو مستلزم نہیں ہے۔ محض تعدد الہ زمین و آسمان کے فساد کے واقع ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ کیوں؟ لجواز الاتفاق علی ھذا النظام، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دونوں اس موجودہ نظام پر اتفاق کر لیں۔ تو اگر آپ اسے حجت قطعیہ تسلیم کرتے ہیں اور حجت قطعیہ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ تعدد الہ جو مقدم ہے اس کو اور لفسدتا میں فساد سے فساد بالفعل مراد لیں تو محض تعدد الہ یہ فساد زمین و آسمان کے وقوع کو مستلزم نہیں ہے، لجواز الاتفاق علی ھذا النظام، کیونکہ ان دونوں کا اس موجودہ نظام پر اتفاق کر لینا ممکن ہے، اور جب ممکن ہے تو صرف تعدد الہ کی بنیاد پر اس نظام کا فساد واقع ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أُرِيدَ، اور اگر لفسدتا جو تالی ہے اس سے فساد بالفعل مراد نہ لیں بلکہ فساد بالامکان مراد لیں، وَإِنْ أُرِيدَ امکان الفساد، اور اگر فساد بالفعل مراد نہیں ہے بلکہ فساد بالامکان آپ مراد لے رہے ہیں، فلا دلیل علی انتفاعہ، تو فساد کے منتفی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
بلکہ فساد کا پایا جانا، اس پر بہت ساری دلیلیں پائی جا رہی ہیں۔ مثلا وہ آیت کریمہ جس میں آسمان و زمین کے سمیٹنے کا بیان ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت آئے گی اور یہ نظام سرے سے ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ لفسدتا میں فساد سے فساد بالامکان مراد لے رہے ہیں، تو مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے کہ فساد اس کا ممکن ہے، یہ ملازمہ تو صحیح ہے، لیکن اس ملازمے کا جو لازم ہے کہ فساد منتفی ہو جائے، فساد کے انتفاع پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ فساد پر ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ لہذا حجت قطعیہ اگر اس آیت کریمہ میں آپ مراد لیتے ہیں تو یا تو فساد سے فساد بالفعل مراد ہوگا، یا فساد سے فساد بالامکان مراد ہوگا۔ فساد بالفعل اگر آپ مراد لیتے ہیں تو تعدد الہ یہ فساد بالفعل کو مستلزم نہیں ہے، اور اگر فساد بالامکان مراد لیتے ہیں تو انتفاع فساد پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہی مریدہ، اور اگر آپ مراد لیا جائے فساد سے امکان فساد، فلا دلیل علی انتفاعہ ہی، تو فساد کے منتفی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل النصوص شاہدۃ بطی السماوات، بلکہ بہت سی آیات ہیں جو آسمانوں کے لپیٹے جانے پر گواہی دے رہی ہیں، ورفع ھذا النظام، اور اس موجودہ نظام کے ختم ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ فیکون ممکنا لا محالۃ، تو بہرحال فساد ممکن ہوگا، انتفاع فساد پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں حجت قطعیہ کی صورت میں ممکن تھیں کہ فساد سے جو تالی ہے فساد بالفعل مراد لیں یا فساد بالامکان مراد لیں، دونوں صورتیں ممکن نہیں، لہذا حجت قطعیہ نہیں ہے۔ لا یقال، یہاں یہ نہ کہا جائے الملازمۃ قطعیۃ، مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ قطعی ہے۔ کیوں؟ والمراد، اور آپ نے کیا کہا ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ قطعی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اقناعی ہے اور ملازمہ عادی ہے۔ حجت اقناعی ہے اور ملازمہ عادی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فساد سے نہ فساد بالفعل مراد لے سکتے ہیں اور نہ فساد سے فساد بالامکان مراد لے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی اور تیسری صورت بھی تو بن سکتی ہے، فساد سے نہ فساد بالفعل مراد ہو نہ فساد سے فساد بالامکان مراد ہو، بلکہ فساد سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں وجود ہی میں نہیں آتے۔ تیسری صورت بھی ممکن ہے، اور جب تیسری صورت ممکن ہے تو مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ قطعی ہوگا۔ لا یقال، یہاں یہ نہ اعتراض کیا جائے الملازمۃ قطعیۃ، کہ مقدم اور تالی کے درمیان جو ملازمہ ہے یہ ملازمہ قطعی ہے۔ والمراد بفسادہما، اور زمین و آسمان کے فاسد ہونے سے مراد نہ فساد بالفعل مراد ہے اور نہ فساد بالامکان مراد ہے، عدم تکونہما، بلکہ مراد ہے ان دونوں کا موجود نہ ہونا، بمعنی انہ لو فرض ثانیان، اس معنی کر کے کہ اگر دو ثانے مان لیے جائیں، لام کا نہ بینہما تمانع فی الافعال کلھا، تو تمام افعال میں ان کے مابین تمانع ممکن ہوگا۔ فلم یکن احدہما ثانع، تو ثانعا تو ان میں سے کوئی بھی ثانع نہیں ہوگا۔ فلم یوجد مصنوع، تو کوئی بھی مصنوع نہیں پایا جائے گا۔ یعنی اگر کم سے کم دو ثانع مانے جائیں تو تمام افعال میں ان کے درمیان اختلاف ہوگا، تمام افعال میں ان کے درمیان تمانع پایا جائے گا، اور جب تمانع پایا جائے گا، ایک چاہے گا کہ ہو جائے، دوسرا چاہے گا کہ نہ ہو۔ فلم یکن احدہما ثانعا، تو دونوں میں سے کوئی ثانع نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے اور انہوں نے جھگڑا کر لیا کسی معاملے میں کہ یہ کتاب میں لے جاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں میں لے جاؤں گا، اب دونوں لے کے وہ ادھر کھینچ رہے ہیں میں ادھر کھینچ رہا ہوں، کوئی نہیں لے جا سکے گا، ہے نا۔ تو ایسے ہی اگر دو ثانع ہوں تو ان میں سے کوئی بھی ثانع نہیں رہ جائے گا تمانع کے ممکن ہونے کی بنیاد پر، اور جب تمانع کے ممکن ہونے کی بنیاد پر کوئی ثانع نہیں رہ جائے گا تو مصنوع کا یعنی عالم کا وجود بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو یہاں لفسدتا میں اگر عدم تکون مراد لیں تو ایسی صورت میں یہ ملازمہ عادی نہیں بلکہ قطعی ہو جائے گا۔
یہ کہتے ہیں یہ اعتراض یہاں نہیں ہوگا. لأن نقول کیونکہ ہم کہیں گے امکان التمانع لا يستلزم الا عدم تعدد الصانع. امکان تمانع یہ صرف تعدد صانع کے عدم کو مستلزم ہے کہ متعدد صانع نہیں ہیں. وہ لا يستلزم انتفاع المصنوع، یہ مصنوع کے منتفی ہونے کو مستلزم نہیں ہے. عدم تعدد صانع ہی کو یہ مستلزم ہے. صرف انتفاع مصنوع ہو جائے لے کے چلا جائے کوئی، دونوں مل کر کے لے کے چلے جائیں، اس کا امکان تو ہے نا. اس لیے یہ صرف عدم تعدد صانع کو مستلزم ہے، انتفاع مصنوع کو یہ مستلزم نہیں ہے. الا انہ یرد، علاوہ ازیں یہاں یہ اعتراض بھی ہوتا ہے جو پہلے آ چکا ہے کہ الا انہ یرد منع الملازمت ان ارید عدم التکون بالفعل. علاوہ ازیں یہاں ملازمہ کے تسلیم نہ ہونے کا بھی اعتراض ہوتا ہے اگر عدم تکون سے عدم تکون بالفعل مراد لیا جائے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ لفسدتا سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں موجود ہی نہ ہوں. اب موجود نہ ہوں تو کیا مطلب؟ بالفعل ان کا وجود نہیں ہوگا یا بالامکان ان کا وجود نہیں ہوگا. اگر آپ بالفعل ان کا وجود نہیں مانتے ہیں یا بالامکان ان کا وجود نہیں مانتے ہیں تو جو پہلے اعتراض ہوا ہے پھر یہاں پر وہی اعتراض دوبارہ وارد ہوگا. علاوہ ازیں یہاں پھر وہی اعتراض واقع ہوگا کہ اگر عدم تکون سے مراد اس کا بالفعل موجود نہ ہونا ہے تو ملازمہ کے تسلیم نہ ہونے کا اعتراض، اور اگر عدم تکون سے عدم تکون بالامکان مراد لیا جائے تو لازم کے منتفی ہونے کا منع انتفاع لازم اور انتفاع لازم کے تسلیم نہ ہونے کا اعتراض ہوگا. تو جو پہلے دونوں اعتراض ہوئے ہیں دوبارہ پھر یہاں وہی اعتراض ہوگا، اور اس سے یہی ثابت ہوگا کہ یہ حجت جو ہے حجت اقناعیہ ہے، ملازمہ جو ہے وہ ملازمہ عادیہ ہے. حجت قطعیہ اور ملازمہ قطعیہ نہیں ہے.